السلام علیکم۔ امید ہوگی کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں جیسے ہوں خوش ہوں اور خوش رہیں۔ آپ بھی میرے لیے اسی طرح دعا کیا کریں۔ معذرت کے ساتھ 2-3 دن سے میں نے کوئی سٹوری اپلوڈ نہیں کی کیونکہ میری طبیعت کافی خراب تھی، اور آج مجھے جیسے ہی موقع ملا میں نے کہا کہ اپنے یوٹیوبرز کو ایسے کیسے میں اپنی جو سٹوریز اپلوڈ کرتی ہوں وہ میں اپلوڈ نہ کروں۔ آج کی کہانی ہے انجان پڑوسی۔ ہم لوگ رہتے تھے لاور پنڈی میں۔ لاور پنڈی پہ ہم نئے شفٹ ہوئے کیونکہ ہم ویسے حیدرآباد کے رہنے والے تھے۔ پھر اچانک سے ہمارے بابا کی ڈیوٹی کا ٹرانسفر ہو گیا اور ان کو آرڈر آیا کہ آپ لاور پنڈی چلے جائیں۔ پھر ہمیں وہ وہاں پر گورنمنٹ کے گھر ملے ہوئے تھے، سرکاری کوارٹرز جسے کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے ایک برابر میں پڑوسی تھے۔ ہماری امی اور ہم سب وہاں پر نئے شفٹ ہوئے۔ ہمارے لیے وہ علاقہ اور وہ شہر بھی بالکل نیا تھا۔ ہم وہاں پر کسی کو بھی اور نہیں جانتے تھے، لیکن ہماری امی کا شروع سے یہی ماننا تھا کیونکہ ہم حیدرآباد کے رہنے والے تھے تو ہمارے آس پڑوس کے لوگ بھی بہت اچھے تھے۔ تو اسی طرح ہم لوگوں نے اپنے آس پڑوس کے لوگوں سے بنا کے بھی رکھی ہوئی تھی۔ تو پھر ہماری امی کا یہی کہنا تھا کہ ہم لوگ وہاں پر بھی جائیں گے، کوئی اچھے سے پڑوسی ڈھونڈیں گے اور ان کے ساتھ ہم لوگ تعلقات بنائیں گے، کیونکہ وہاں نیا شہر ہے، نیا علاقہ ہے تو ہم تو کسی کو جانتے نہیں۔ پڑوسی ہوں گے وہ وہاں کے رہائشی ہوں گے تو ان کو سب سے زیادہ اسی شہر کے یا اسی علاقے کے بارے میں سب سے زیادہ پتہ ہوگا، تو وہ ہمیں بتائیں گے اور سمجھائیں گے بھی۔ اچانک سے ایک دن ہمارے دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ ہم لوگ یوں ہی نارمل ٹی وی دیکھ رہے تھے اور ہماری امی جان واشنگ مشین سے کپڑے دھو رہی تھی۔ تو پھر جب دستک ہوئی دروازے پہ تو میں جا کے دیکھتی ہوں، تو دروازہ جب میں نے کھولا تو وہاں پر ایک آنٹی سی جیسی عورت تھی، جیسے تھوڑی سی عمر رسیدہ خالہ ٹائپ۔ تو وہ ایک برتن میں کچھ لے کے آئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس برتن میں کیا لے کے آئی ہیں اور آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگی بیٹا میں تمہارے پڑوس میں ہوں، تمہاری امی کہاں ہے؟ یہ تمہاری امی کو دوں گی کیونکہ تم لوگ نئے نئے آئے ہو تو مجھے کچھ دینا ہے، اس طرح پڑوسی اچھے نہیں لگتے۔ تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، امی تو اندر ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں آ جاتی ہوں۔ تو میں نے کہا آپ آ جائیے۔ جب وہ آ گئیں تو میں نے انہیں صوفے میں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ اس کے بعد امی آئیں اور پھر انہوں نے امی کے ہاتھوں میں یہ 2 پلیٹیں پکڑا دی جس میں شاید میٹھے چاول تھے۔ امی نے کہا اس کی کیا ضرورت تھی تکلیف کی آپ نے، آپ مجھے ہی کہہ دیتی، میں بھی آتی آپ کے گھر ملنے۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ نئے آئے ہیں تو کچھ میٹھے سے شروعات کی جائے، میں آپ کو بالکل بھی نہیں جانتی، نہ آپ ہمیں جانتے ہیں، ہم نے آپ کو آج دیا ہے تو آپ بھی ہمیں دے دیجیے گا۔ اس طرح پھر ہمارے آنا جانا آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، اور پھر اس طرح کوئی شاید عید کی راتیں تھی تو میں اور امی جب ہم لوگ پاس سے گزرے پڑوس میں تو ان کی لائٹیں کافی چمک رہی تھی کھڑکی میں، جیسے دروازے میں صحن میں لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہے، اور پھر ہم لوگ وہاں سے گزرتے تو ہمیشہ ہم دیکھتے تھے۔ پھر ایک دن امی ان کے گھر بھی جانا چاہ رہی تھی، لیکن پھر کسی سلسلے میں ہمارے ابو نے انہیں روک دیا، ہمارے والد صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ اس بار نہیں جاؤ، اگلی بار چلی جانا، پہلے انہیں بھی تو بلاؤ، دعوت دو کہ چائے وغیرہ پئیں، کیونکہ ہم نئے آئے تو ان کا حق ہم پر ہے۔ تو پھر اسی طرح والدہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں انہیں پہلے بلا دیتی ہوں۔ پھر میری والدہ نے ان کے دستک دروازے پہ جا کے دی اور وہی خالہ نمودار ہوئیں۔ تو میری والدہ نے کہا کہ آپ آئیے ہمارے گھر چائے وغیرہ پینے اور کسی دن شام کو ملاقات بھی کیجیے۔ انہوں نے کافی اصرار کیا مگر میری والدہ نے کہا نہیں، پہلے آپ آئیے ہمارے گھر میں، کیونکہ ہمارے والد صاحب نے انہیں اجازت نہیں دی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان کی اجازت لینی پڑے گی، پہلے آپ آئیں گی، چائے وغیرہ پئیں گی، تو شام کو کسی دن بیٹھ کے باتیں وغیرہ کریں گے، تو پھر میں بھی آپ کے گھر میں چائے وغیرہ ضرور پینے آؤں گی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر کافی عرصہ گزر گیا، وہ آئی نہیں۔ پھر اسی طرح میری والدہ بہت پریشان تھی، انہوں نے کہا کہ اب دوبارہ پلٹ کے وہ آئی نہیں، کافی مہینے 2 مہینے گزر گئے، میں نے انہیں بولا بھی تھا کہ آپ اسی آنے والے ہفتے میں چکر لگائیے گا، لیکن وہ آئی نہیں۔ انہوں نے ہم سے بھی اس طرح کی بات کی اور ہمارے والد صاحب سے بھی۔ تو والد صاحب نے کہا کہ تم جا کے دیکھو تو کہ کیوں نہیں آئی، آخر چکر کیا ہے۔ پاس میں ہی ایک آنٹی رہتی تھی جو کہ سامنے والے دروازہ تھا ان کا، اسی طرح وہ کھڑی ہو جایا کرتی تھی دروازے میں اپنے۔ تو ایک دن امی جا رہی تھیں ان کے دروازے پہ دوبارہ سے دستک دینے کی، میں پوچھوں تو صحیح کہ خالہ آخر کیوں نہیں آئی، ہم نے انہیں چائے پہ بلایا تھا۔ تو پھر ان آنٹی نے بولا انہوں نے ہیلو ہائی کی، سلام دعا کی، تو امی نے کہا ہاں جی میں نہیں آئی ہوں، یہ وہ ساری باتیں۔ تو انہوں نے کہا تم اس سائڈ کہاں جا رہی ہو؟ تو بولا یہ پڑوس میں رہتے ہیں
ایک عورت ہے کافی آنٹی سی عمر رسیدہ، شاید میری والدہ سے بھی تھوڑی بڑی کی تھی عمر کی، تو انہوں نے کہا وہ ہمارے گھر میں آئی نہیں، میں نے کافی عرصہ انہیں پہلے بولا تھا چائے کا، تو میں پوچھنے جا رہی ہوں کہ آخر کیا ہوا، ایسے پڑوس میں رہتی ہیں تو پوچھ تو لوں۔ تو پھر انہوں نے ہی بتایا، جو سامنے والی تھی، تو انہوں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئی، تم جس کے دروازے پہ جا رہی ہو وہ تو کافی عرصے سے بند پڑا ہے گھر۔ تو پھر امی نے کہا نہیں، یہ میرے ساتھ اتفاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خود بھی آئی ہیں، مجھے میٹھے چاول دے کے گئی ہیں اور میں بھی گئی ہوں، تو وہ مجھ سے دروازے پہ ہی اپنے ملاقات کی۔ کہا نہیں، تم بیوقوف بن رہی ہو، یہ ایسا سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ گھر کافی عرصے سے بند پڑا ہے، وہاں پر کوئی نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے، اور لائٹیں کھلی بھی ہوتی ہیں رات میں، اکثر ایسا لگتا ضرور ہے کہ وہاں پر کوئی ہے، لیکن کوئی ہے نہیں۔ امی کے تو جیسے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، بہت امی پریشان ہوئی۔ امی نے کہا جب کوئی نہیں تو پھر میں کس سے باتیں کرتی تھی، اور وہ کیسے مجھ سے ملی ایک آدھ بار دروازے پہ اور ہمارے گھر تک میٹھے چاول لے کے آ گئی۔ کافی پریشان ہو گئی کہ کیسے انجان پڑوسی ہمیں ٹکرائے ہیں۔ بہت سوچ و بچار میں پھر ہماری والدہ صاحب نے والد سے بولا کہ ہم یہاں پر نہیں رہ سکتے، آپ اپنی جاب وغیرہ کیجئے، آپ اپنا دیکھ لیجئے، پر مجھے وہیں حیدرآباد پہ شفٹ کر لیجئے، کیونکہ میں یہاں پر نہیں رہ پاؤں گی اس واقعے کے بعد۔ پھر ہماری والدہ صاحبہ ہمیں لے کے ہمارے اپنے پرانے جو اپنا گھر تھا ہمارا حیدرآباد میں، ہم وہیں پہ رہنے لگے، اور پھر ہمارے ماموں جان بھی ہمارے ساتھ رہنے لگے۔ تو انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ رہتی ہوں، اور پھر ہمارے والد صاحب وہیں لاور پنڈی میں ہی جاب کرتے تھے۔